السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فلا مکتب الدعوة کاکیا مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہماری اس محفل کے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زیارت حرمین آپ کی قبول فرمائے۔ آپ کا موضوع سخن ہوگا سنت کی اہمیت، تو میں دعوت خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ سنت کی اہمیت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سبھی بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہ خالق و مالک کا یہ احسان ہے، بار بار مجھ فقیر حقیر کو حرمین کی زیارت سے مشرف کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ یہ حاضری قبول فرمائے، اور جن کے سینوں میں تڑپ اور چاہت ہے اللہ ان کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہاں آ کر پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گوشہ نشین اور گم نامی سے عبادت میں مصروف ہو جائیں، لیکن جو جعلیات ہے اس کے جو ہد ہے، خبریں لانے والے اور ان کو آگاہ کرنے والے، وہ بھی بڑے مستعد ہیں۔ نسازی طبع کے باوجود ان کی محبت جو ہے وہ غالب ہے، اور ان کے حکم سے آپ احباب کے اندر آج موجود ہوں۔ تو باذن اللہ تعالی آئندہ سفر میں تفصیل سے باتیں بھی ہوگی، سوال و جواب۔ آج اختصار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
مملکت سعودیہ میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے اور گروہ ہیں اور عقائد نظریات کے حامل لوگ ہیں وہ آتے رہتے ہیں. کئی افراد ہیں جو حج کے لیے آتے ہیں، کئی عمرہ کے لیے آتے ہیں، کئی تجارت کے لیے آتے ہیں، کئی کسب حلال کے لیے آتے ہیں، ملازمت کے لیے. شیطان جو ہے وہ ہماری جان کا بھی دشمن ہے، مال کا بھی دشمن ہے، رشتوں کا، والدین اور اولاد کا بھی دشمن ہے. سب سے بڑھ کر جس چیز کا دشمن ہے وہ دین اور ایمان ہے. جان و مال کا اگر نقصان ہوگا تو یہ نقصان جو ہے دنیاوی ہے، لیکن اگر ایمان کا نقصان ہو گیا تو یہ ایسا گھاٹا ہے کہ آخرت میں کوئی چیز اس گھاٹے کو دور کرنے والی نہیں ہے. ذالک هو الخسران المبین. اب وہ چند چیزیں حق سیکھنے اور سمجھنے میں جو رکاوٹ ہے میں ان کی نشاندہی ضرور کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے والدین، رشتہ دار، محلے کے امام، خطیب، مولوی صاحب اس کو تاکید کرتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ ہیں، نعوذ باللہ، جو انبیاء اولیاء کے گستاخ ہیں، ان کی کسی بھی بات کو پلے نہیں باندھنا. دوسری جو چیز حق میں رکاوٹ ہے جزوی طور پر جو کفیلوں کے اندر کوتاہیاں ہیں، جھوٹ کی آمیزش کر کے، بڑھا چڑھا کر ایسے واقعات جو ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں جس سے شیطان جو ہے وہ دل میں نفرت بٹھا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوتاہیاں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر ہیں، کیا نعوذ باللہ جو کوتاہی ہے وہ دین اسلام کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر ہے؟ اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رزق وابستہ ہے آپ ان کے لیے دعائیں کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے کیونکہ جو کسب حلال ہے یہ تقدیر ہے. آپ اور میں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا رزق لکھ دیا، کیا کھانا ہے اور کہاں کھانا ہے یہ بھی لکھ دیا. انڈیا پاکستان میں ہم اتنے پیسے کما نہیں سکتے تھے، یا مفت میں اللہ نے حج عمرے بھی لگا دیے، نماز ایک پڑھتے ہیں ثواب لاکھ کا ملتا ہے مفت میں.
اور ایسی پکیزہ اور ستھری کمائی کہ جس کی مثال معاشرے کے اندر اور تجارت کے اندر نہیں ملتی. کیا آپ حرمین کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس خدمت کا ثواب الگ ملتا ہے، اور جو مشاہرہ ہے، تنخواہ ہے، وہ الگ ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. گلاب ہے، گلاب کا پھول. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پھول کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھول کی مہک، خوشبو اور خوبصورتی سے محظوظ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی توجہ جو ہے وہ کانٹوں کی طرف ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے، ان سے خطائیں اور جو غلطیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حکمت ہے، آسمان سے اصلاح کے لیے، ابلاغ کے لیے آیات اتری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی. لیکن جن لوگوں نے ان کی کوتاہیاں پکڑ کر ان میں عیاری مکاری کے ساتھ ملمہ سازی، رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا، ایسے لوگوں کا ایمان کے ساتھ آج دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ہے، یہاں کسی مسلک کی، فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ کو وہابی بنایا جا رہا ہے؟ نہیں. ان کی دعوت کیا ہے؟ ان کے علماء کیا کہتے ہیں؟ ائمہ حرمین کیا کہتے ہیں؟ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان سب کی دعوت وہی دعوت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ دعوت ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. اگر آسمان سے مولویوں، پیروں، صوفیوں، راہبوں، ان کے فتوے اور ان کی جو کتابیں آج کفر اور اسلام کا معیار بن چکی ہیں، اگر یہ اتری ہیں تو تب تو یہ سچے ہیں. فیضان سنت اتری ہے کہ کیا فیضان سنت پر سب ایک ہو جائیں گے، پوری امت اکٹھی ہو جائے گی؟ مسجد نبوی میں ایک شخص مجھے ملا، میں نے کہا تجھے اللہ نے یہاں پر بلایا ہے، سبز امامہ تو نے باندھا ہوا ہے، فرقہ ابھی بھی تیرے سر کے اوپر ہے. کیا امت تب ایک ہوگی کہ جب سب سبز امامہ پہن لیں گے؟ فضائل اعمال ایک عالم کی کتاب ہے، کیا اس پر امت ایک ہوگی؟ ایک فرقہ مانتا ہے، دوسرا نہیں مانتا. مسلمانوں کا کوئی گروہ اور کسی گروہ کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کو نہ مانتا ہو اور سنت کا نہ مانتا ہو.
تو پھر جمع کس پہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ دیکھیے مسجد نبی میں ایک شخص ملا جس کے پاؤں کے اندر چھالے تھے۔ میں نے کہا پاؤں کے اندر چھالے؟ بڑے بڑے، سارے پاؤں نیچے سے جلے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ پاؤں کیسے جل گئے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف میں ننگے پاؤں رہا ہوں، موسم کی شدت گرمی بھی تھی، سڑکیں اور پتھر آگ کی طرح گرم، اس کے اوپر چلنے سے پاؤں جو ہیں جھلس گئے۔ اب یہ جھوٹی عقیدت ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کئی حکم جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ادب ایسا ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا ننگے پاؤں عبادت کی غرض اور نیت سے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس عبادت سے غنی ہے، تنعل، جوتا پہن۔ اب میں نے اسے کیا سوال کیا کہ میرے بھائی مدینہ شریف کا اتنا ادب ہے تو آپ پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ کدھر کرتے ہیں؟ جوتا نہیں پہننا اور پیشاب اور پخانہ وہ مدینہ کے اندر ہی کرنا ہے۔ اب جب یہ بات میں کہوں اسے چپ، خاموش۔ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ اسی طرح مکہ المکرمہ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، کبوتر چونک اب تو آگے آ گیا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، گندم میں سے جو تلاش کر رہے ہیں۔ بھائی اس جو سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو کھاتا ہے اسے بیٹا ہوتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ تم مکے کے چند جوں کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی نے ساری زندگی مکے مدینے کے جو کھائے ہیں، اور ان کا بیٹا میت کی صورت میں ان کی گودی میں تھا، اور آپ فرما رہے تھے ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ کل میں نے اس سفر کا آخری عمرہ اللہ کی توفیق سے کیا تو سعی کے درمیان ایک پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ پاؤں میں درد ہو رہی تھی تو علماء کا فتویٰ ہے کہ صاف جوتا ہو پہن کر آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کے اندر، صحابہ کرام نے نمازیں بھی پڑھی، اس کے بال جو ہیں وہ عورتوں کی طرح اس کی کمر کے درمیان تک تھے۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، لما، جمہ اور وفرہ، کانوں کی لو تک، گردن کے درمیان یا کندھوں تک نبی علیہ السلام نے بال رکھے ہیں۔ کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتا ہے، اور طریقہ تو نے کس کا اختیار کیا ہے؟ تو اس کی جھٹ نظر پڑی میرے جوتے پر، کہتا ہے دیکھو تم نے جوتا پہنا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اتار دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں حضرت اتار دیتا ہوں، آپ نے مجھے نصیحت کی، میں نے اتار دیا، تو پیسے میں دیتا ہوں، آپ بھی ذرا بال سنت کے مطابق کٹوا دیں۔ اللہ کے بندو ایک بات سمجھ لو، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندگی اللہ کی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔
اور اطاعت اور اتباع وہ کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے نام پر جتنی چیزیں بھی مارکیٹ میں آئیں، اندھے بہرے ہو کر ان پر نہ چل پڑے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں وہاں پر ایسے بھی خناس ہیں۔ جب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تو بڑے سارے برے مولویوں نے، علماء سو نے شاہ صاحب کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اس نے رب کے بید کھولے، جانے نہ پائے، جس نے جنت حاصل کرنی ہے یہ شاہ ولی اللہ کو قتل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ روشن اور آسان باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں حرمین میں تو دل کڑتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایمان اس کا فہم نہیں ہے، اعمال صالحہ پر وہ متمسک نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے یہاں پر، اس نعمت سے، صحت سے، فراغت سے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ حالات اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر اور نیچے ہوتے ہیں۔ رزق اللہ کشادہ بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق کی فراوانی کر دے گا۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جس نے علماء سے پوچھا ہو کہ رزق کو کشادہ کرنے کے لیے کون سے اعمال ہیں؟ سب کوستے ہیں، کوئی کمپنی کو کوستا ہے، کوئی کسی کو کوستا ہے، لیکن اپنے نفس کو نہیں، اپنے نفس کو نہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ، یہ پورا جو اسکان کیمپ ہے، ہزاروں افراد یہاں پر رہتے ہیں، یمنی بھی ہیں، شامی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، سوڈانی بھی ہیں، بنگالی ہیں، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، افغانی ہیں۔ لیکن کیا کسی نے یہاں رہتے ہوئے فرصت سے یہ فائدہ لیا کہ میں علماء سے پوچھوں کہ وہ کون سے اعمال اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے رزق دے سکتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں بات کرنے کے لیے، ایک کتاب ہے ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی، رزق کی کنجیاں، مفاتیح الرزق، رزق کی کنجیاں، اسے پڑھے اور اس پر عمل پیرا ہو، دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے کیسے رزق دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی تھی، لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے نہیں مانگنا، صبر کرنا، اللہ اس پر بھی تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں بھی فاقے، اب لوگوں سے سوال بھی نہیں کرنا، مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ تو اللہ نے پھر غیب سے ان کو کیسے رزق دیا کہ بل سے ایک چوہا نکلا، اس نے تست چوہے کے اوپر ڈال دیا، بڑا جو برتن ہوتا ہے پرات کی طرح، وہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ چوہے کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ بل کے اندر گیا، وہ اندر سے جا کر ایک دینار لے آیا، اس کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑا، پھر گیا پھر لے آیا، نہیں چھوڑا پھر گیا پھر لے آیا، 16 کے قریب، 16 یا 18 کے قریب دینار وہ لے آیا، چھوڑا نہیں، سونے کے سکے چھوڑا نہیں۔ پھر وہ خالی تھیلی لے آیا کہ جناب اب تو تھیلی رہ گئی ہے، دینار تو میں سب لے آیا ہوں۔
پھر چھوڑ دیا. اب دینار لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش ہوئے، فرمایا یہ اللہ نے تجھے غیب سے رزق دیا ہے. جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب ہمارا یقینی ایمان ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے ساتھ لائن جو ہے، لائن وہ فٹ کیوں نہیں کرتے، سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے جھجک کے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ ہمارا دوست ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، ایسے اللہ سے بات کیا کرو. اسے کہا کرو تو نے پیدا کی ہے. ہم نے کب کہا تھا تجھے؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کو کہا مجھے پیدا کر؟ بتائیں. ہم میں سے کسی نے بھی نہیں اللہ کو کہا کہ مجھے پیدا کر. اللہ نے بغیر ہمارے مانگے ہمیں پیدا کیا، بغیر ہمارے مانگے ہمیں والدین دیے، بغیر ہمیں مانگے ہمیں قبیلہ دیا، رنگ دیا، بغیر ہمارے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی. تو اسے کہ اللہ یہ بغیر مانگے تو نے عطا کیا ہے، تو اب تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، دے. کیوں نہیں دیتا؟ ہماری پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے رڑی، کسی کے پیچھے چڑھ جانا. دے دے دے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا، باپ کہتا ہے نہیں ہے، پھر اسے غصہ آتا ہے، پھر اسے ڈانٹتا ہے، مار بھی دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر باپ خود ڈھیر ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہے. جب بندہ پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ کیا ہے ہمارا؟ وہ بولتے نہیں بھائی، دوست ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ علماء آتے نا، یہاں تو وہ صوفیوں کی خوب خبر لیتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کے اندر کوتاہیاں دیکھتا ہوں، میں نے اس کو موضوع سخن بنایا سنت کے عنوان سے. ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تب ہم پر یہ آزمائشیں آئی ہیں. جب اللہ ہمارا دوست ہے، مثال آپ میرے دوست ہیں، آپ کو 100 ریال چاہیے، آپ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی حیثیت ہے مجھے 100 ریال دیں، مجھے ضرور جہاں سے مرضی کر کے دیں. تو میں شرم و حیا والا ہوں، میں کہیں نہ کہیں سے کر کے دوں گا. اس کے خزانوں کی انتہا ہی نہیں ہے. پیچھے پہ جاؤ، چڑھ جاؤ، اللہ کے پیچھے ہو جاؤ. یہ اردو میں نے سمجھانے کے لیے جملہ بولا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مالک کو پتہ ہے بھائی انہوں کوئی چیز دے کے ہی جان چھڑانی پہنی ہے، اب اس کو کچھ دے کے ہی جان چھوٹنی ہے، ویسے نہیں چھوٹنی. یہ ہمارے اندر کمی ہے، یہ ہمارے اندر کمی ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، قرآن مجید کا ترجمہ سنے. رزق کو کشادہ کرنے والے اسباب، کثرت سے نوافل پڑھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک. تیرا کام ہے سجدے پہ سجدہ کرنا، میرا کام ہے فقر کا دروازہ بند کر کے رکھ دینا. استغفار کثرت سے کرنا. تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب. کثرت سے عمرے کرو، عمرے بھی نہیں کرتے. اور پھر اپنے دلوں سے یہ شیطان کا جو ڈالا ہوا غصہ ہے نا آئمہ حرمین کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، اللہ کے لیے اس کو بھی نکال دیں. یہ شیطان کی دشمنی ہے. اس دشمنی سے آپ کو وہ قرآن اور سنت سے دور رکھنا چاہتا ہے. ان ٹھپوں کو بھی اتار دیں کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہابی ہوں. نہیں،
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. ہم مسلم ہیں اور مسلمان، ہر مسلمان اہل حدیث اور اہل سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کریں. کوشش کریں، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری خرید لیں. صحیح بخاری خرید کر اس کا کتاب الصلاۃ پڑھیں. نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے. دلیل جو ہے یہ دین ہے، بلا دلیل جو باتیں ہیں یہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں دین ہو سکتا. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ 2 + 2 3.5 ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کو بندہ کہے نہیں جی میں تو مانتا ہوں، حافظ صاحب بہت بڑے علامہ ہیں، فہامہ ہیں. نہیں، کامن سینس ہے کہ یہ غلط جواب ہے. ایسے ہی کسی بڑے سے بڑے شخص کی بات اگر قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے، پوری دنیا جہاں کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند مت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کا وجود اطہر آپ کی قبر منور میں، مدینہ منورہ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پیغمبر کی بات آ جائے، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت، کسی بھی دنیا کے شخص کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے اوپر فائق کرنی نہیں ہے، اوپر نہیں لے جانی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، یہ ائمہ اپنے اپنے وقت کے امام تھے، دین کے داعی تھے، مبلغ تھے. اللہ نے ان کو شہرت دے دی. جیسے ابھی شہرت ہے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کی شہرت ہے، اسی طرح یہ دین کے خادم تھے، مبلغ تھے، داعی تھے. اللہ نے ان کو شہرت دی، لیکن اس عزت و شہرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اور ان کی بات کو نہ چھوڑیں، اور ہمارا یہ یقین نعوذ باللہ ہو کہ ہمارے امام کو غلطی نہیں لگ سکتی. دیکھیے پوری شریعت کے عالم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ 100% شریعت کا کوئی بھی عالم نہیں ہے. اب جب مجھ سے کوئی شخص مسئلہ پوچھے گا، اگر کوئی آیت حدیث میرے ذہن میں نہیں اور میں اس کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، بعد میں وہ مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، تو جو مجھ سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اور اس مسئلہ کو پکڑ لیں. اللہ کی قسم اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ عمل ان کو ایمان سے نہیں بلکہ اسلام سے بھی باہر نکال دے گا. اب میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک آدمی کسی کے باغیچے میں سے پھل جو ہے اتار کر کھا لیتا ہے، پھل اتار لیتا ہے، انگور ہے، سیب ہے، اتار لیتا ہے، کھاتا ہے. کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ امام صاحب نے کہا ہاں کاٹ دیا جائے گا. امام صاحب کے شاگرد پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقطع فی ثمار، اگر کوئی پھل اتار کر کھا لیتا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب ایک طرف امام صاحب کا فتویٰ، ایک طرف حدیث ہے. امام صاحب کا فتویٰ اور ایک طرف حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 3 مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا لا تقطع لا تقطع لا تقطع، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا. ان کا روشن جو قول ہے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج انڈیا پاکستان میں ایسے علماء بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے امام نے اس کو اختیار نہیں کیا، ہم نہیں پڑھیں گے. آپ کے امام جیسے اگر اربوں امام بھی ہو تو امام الانبیاء پر قربان کیے جا سکتے ہیں،
اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو غصہ آ گیا، فرماتے ہیں مسجد میں آیا ہے یا گرجے میں آ گیا ہے؟ کسی مسلمان کے پاس آئے یا کافر کے پاس؟ اس نے کہا جی میں مسلمان عالم امام محمد بن ادریس الشافعی کے پاس آئے ہوں۔ فرماتے ہیں بتا زمین کا کون سا حصہ تجھے جگہ پناہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سناتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا حرم کی جو حدود حرم کی زمین ہے اس کو بیچنا جائز ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی عقیل نے جو آپ کے آبائی مکانات تھے وہ فروخت کر دیے، بیچ دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بیع کو، اس سودے کو، اس فروخت کو توڑا نہیں، قائم رکھا۔ اب یہ دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب پاس ایک خراسان کے محدث بیٹھے تھے، یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی اس کے اندر ہے، اس نے کہا حدثنی فلاں عن اکرمہ قال طاؤس لا یجوز، مجھ سے فلاں نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے، طاؤس کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرا علاج یہ ہے کہ تجھے جیل کے اندر ڈالا جائے اور تیرا دماغ درست ہونے تک تجھے کوڑے مارے جائیں۔ میں تجھے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ فلاں نے یہ بیان کیا اور فلاں نے یہ بیان کیا۔ ایک دلیل ہے، دلیل قرآن اور سنت ہے، ایک استدلال ہے، استدلال علماء کا فہم ہے۔ علماء کے فہم کا احترام کریں تب تک جب تک وہ فہم دلیل سے نہ ٹکرائے، اور جب علماء ائمہ کا فہم دلیل سے ٹکرائے گا اور اس فہم پر جمنے والا ایمان سے ہاتھ گوائے گا۔ علماء کے فہم کا احترام کرنا ہے، لیکن علماء کا فہم چونکہ 100% شریعت کے وہ عالم نہیں ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے، ان کا فتویٰ جو ہے، ان کا استدلال وہ عالمگیر نہیں ہے، وہ یونیورسل نہیں ہے۔ عالمگیر اور یونیورسل جو چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے سنت کے ضمن میں کشادگی رزق کے چند اسباب بھی ذکر کر دیے، اور آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور ترجمہ سنیں، اور حدیث کا ترجمہ پڑھیں اور حدیث کا ترجمہ سنیں، اور جو شیاطین کے وسواس ہیں وہ اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ علماء کے بارے میں ہمیشہ خیر اپنے دل میں رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالجماع، علیکم بالجماع۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، یعنی علماء کی جماعت کے ساتھ رہو، اتفاق جو ہے اس کے ساتھ رہو۔ وہ شخص جو منفرد تحقیقات پیش کرے یا شاذ آراء، وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دے۔ آج دیکھیں ہمارے بیٹے ہم سے چھن گئے، کیوں کہ جماعت سے ہٹ کر علماء کھڑے ہوئے اور ان کے کھڑے ہونے سے فتنہ پیدا ہو گیا، اور یہ فتنے ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی پیروی، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص بھی سبیل المومنین چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، شاذ اور منفرد آراء سے ہمیشہ دور رہیں،
اور ہمارے حکمرانوں کے دشمن طواغیت ہیں، ان کی حکومتوں کو الٹنا چاہتے ہیں، تو خناس وسواس لوگوں میں ان کے بارے میں نشر کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہمارا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کا ہوگا، ہماری املاک کا ہوگا، ہمارے ملکوں کا ہوگا، ہمارے اموال کا ہوگا، ہمارے ایمان کا ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں علیہ کا نفس کا خاصہ، اپنی آپ کی فکر کریں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ستکون فتن، فتنے ہوں گے، القائد خیر من القائم، بیٹھا کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جو فتنے کو دیکھے گا فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو یہ دور ہے جو فتنوں کا ہے۔ اس دور میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رزق حلال کمائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر، اپنی اولاد کی تربیت کریں، والدین کی خدمت کریں، علماء کے ساتھ رہیں، اور اپنے حکمرانوں کے بارے میں ہمیشہ سینے کے اندر خیر رکھیں۔ اسی کے اندر عافیت اور سلامتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ طبیعت خراب ہے بس اسی وقت۔ آپ کا جو کے بارے میں اختلاف ہے؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، میرا تو وہی موقف ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، ایک نقطہ بھی اپنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو فتاوی لجنۃ الدائمہ میں ہے، جو بادشاہوں سے ایک بادشاہ تھا، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، جہنمی نہیں کہتے، نہ ہی ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اولیاء صالحین سے ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اور یہ فتاوی لجنۃ الدائمہ کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بات نشر کی ہے تو افک اور افتراء ہے۔ یہ اہل حدیث علماء نے اس پر مضمون لکھا ہے، جیسے ثناء اللہ مدنی، اسی طرح شیخ زبیر علی زئی۔ اما انا فانا ناقد، میں تو ناقد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ عطا فرمائے، اور ہر مومن مسلمان کو اپنے اس پاک سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اللہ سب کی حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ جن جن کے تعاون سے پرامتے ہوئے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ سب کی حاضری سننا سنانا، شیخ صاحب کی تشریف آوری اور آپ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔